رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے یہ ساری کائنات کا نقشہ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کے بنانے والی ذات اکیلے ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک اس کے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ بڑی ذات ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے، اور ہر چیز لامحدود ہے اس کے خزانوں میں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسی ایک کائنات کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کائنات اللہ بنا سکتے ہیں۔ وہ تو جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے یوں کہتے ہیں کہ تو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو بھجوایا، اور انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے بھجوایا ہے۔ دنیا میں انسان کو بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہاں پر محنت کرے، اور محنت کر کے اپنے اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اس کے نبی کے طریقے کو پورا کریں گے، اللہ پاک دنیا آخرت میں ناکام کریں گے، کامیاب کریں گے۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو اللہ پاک ناکام کریں گے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہ بات بتلائی ہے اور اس کی محنت کی ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لو۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہی تمہاری یہاں ساری ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے۔ وہی تمہیں ایک دن موت دے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس میں تم سے دنیا کے وقت گزارنے کا حساب لے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ اگر اللہ پاک کے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ پاک ان انسانوں کو کامیاب کریں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ زبردست جگہ ہے جنت، اللہ نے خود اس جگہ کی تعریف کی ہے، اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ احادیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی جگہ ہے، کسی کے گمان میں نہیں آ سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی زبردست جگہ ہے اور ایسی زبردست زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور خدا نہ خواستہ جو انسان اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا، نبی کے طریقے پہ نہیں چلے گا، وہ ناکام ہوگا، اور وہاں کی ناکامی اللہ کسی کو نہ دکھائے، وہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ وہ آگ، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ عذاب دینے والے جو اندھے اور بہرے فرشتے ہیں جن کے دلوں سے رحم نکال دیا گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کو دعوت دی ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھو، دنیا میں تمہارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ باقی یہ جو دنیا کا بنا ہوا نقشہ ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان نقشوں میں رہ کر مجھے راضی کرتا ہے یا مجھے ناراض کرتا ہے، اور ان نقشوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
نہ اس کے اندر اللہ پاک نے کامیابی کو رکھا ہے، نہ اس کے اندر اللہ پاک نے ناکامی کو رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق رکھا ہے وہ اللہ پاک نے اپنی پہچان کے ساتھ اور اپنے اوامر کے ساتھ رکھا ہے۔ اب اللہ کے دین پہ وہی انسان عمل کرے گا جو اللہ کو پہچانے گا۔ حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مشورے میں ہمیں سنایا، فرمایا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ بیان کرتے تھے، اور 4 ناموں پہ بیان کرتے تھے اکثر، 4 صفاتی نام جو ہے۔ اللہ پاک خالق ہے، پھر اس کو کھولتے تھے کہ اللہ پاک کیسے خالق ہے۔ اللہ پاک مالک ہے، پھر اس کو وہ کھولتے تھے۔ اور اللہ پاک صمد ہے، بے نیاز ہے، پھر اس کو کھولتے تھے۔ اور اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یہ 4 صفاتی نام حاجی صاحب نے ہمیں بتایا، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہ ایسے بیان نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک ایک موضوع جو ہے وہ 6 مہینے تک بیان کرتے تھے۔ صبح کا بیان 3 گھنٹے کا، اس میں بھی یہی بات، ناشتے پہ بیٹھتے تھے اس میں یہی بات، جماعتوں کو روانگی ہدایات اس میں بھی یہی بات، اور ظہر کے بعد تھوڑا آرام کرتے تھے، عصر کے بیان میں پھر یہی بات، مغرب کے بعد باہر ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک مجلس دیتے تھے، اس میں بھی یہی بات۔ عشاء کی تعلیم بھی حضرت خود کراتے تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بعض اوقات حضرت بڑی ہی لمبی تعلیم کراتے تھے، ہمیں نیند آتی تھی، ہم سو جاتے تھے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت سے کہا، حضرت آپ بہت لمبی تعلیم کراتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اتنی لمبی کتاب پڑھوں کہ تم کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاؤ اور ساری رات پھر اسی نیند میں سوتے رہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان رات کو جو عمل کرتے ہوئے سو جاتا ہے ساری رات اس عمل کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم کتاب سنو اور اسی میں سو جاؤ تاکہ ساری رات تمہیں حدیث کے سننے کا ثواب ملتا رہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آج کل ہم کیا کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور ساری رات ہمیں اس کا بدلہ ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رات کو جب آدمی سوئے تو کوئی اچھا کام کر کے سوئے۔ آخری عمل اس کا یہ ہونا چاہیے سونے سے پہلے کوئی اللہ رسول کی بات، کوئی آخرت کی بات، کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی 2 رکعت نفل، کوئی جو ہے تو حدیث سننا پڑھنا، ان اعمال میں سے کسی عمل کو کرتے ہوئے آدمی سو جائے تاکہ ساری رات اس کا ثواب پائے۔ تو کہتے ہیں حضرت کو بیان کرتے تھے، اتنا اثر ہوتا تھا حضرت کی بات میں کہ جب حضرت اللہ کو بیان کرتے تھے تو آدمی کا جی چاہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، ایسی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ دعوت ہم سب کو دینی چاہیے۔ عائشہ فرماتے تھے اتنا اللہ 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 کرو کہ ہمارے دل و دماغ پہ اللہ چھا جائے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ذکر اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہے اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم نے صرف 200 دفعہ تیسرا کلمہ پورا کرنا ہے
اور اس کی تعداد جو ہے درود شریف کی پوری کرنی ہے. نہیں، ایسا ذکر کریں کہ ہمیں اللہ کا ایسا دھیان نصیب ہو جائے کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو اللہ ہمیں یاد آ جائے. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بیان کرتے تھے، ہم سنتے تھے، تو حضرت ہم سے یہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے، میری بات کو توجہ دھیان سے سنو اور جتنا یاد ہو جائے آگے اس کی دعوت دو. ایسے فرماتے ہیں کہ ہم سنتے تھے، جو ہمیں یاد ہو جاتا تھا، یاد رہتی تھی باتیں، ہم آگے اس کی دعوت دیتے تھے. ہمارے رائیوڈ کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پرانے ساتھی سب جانتے ہیں. ایسے فرمایا کہ بھائی مشتاق صاحب دلی کی ایک مسجد میں گشت کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں پر گشت کیا، پھر اعلان کیا، پھر بیان کیا. تو انہوں نے بیان میں اسی بات کو کہا، اللہ پاک خالق ہے. اب کیسے خالق ہے؟ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی بڑائی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کہتے اگر سارے انسان اور جنات جو ہے یہ لکھنا شروع کر دیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، اور یہ انسان اور جنات اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم جو ہے درخت یہ ختم ہو جائیں گے، اور جنات اور انسان جو ہے بے بس ہو جائیں گے. اللہ کی بڑائی کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں. مشتاق صاحب نے یہی باتیں کی، مطالبہ ہوا، دعا ہو گئی. تو عائشہ صاحب نے فرمایا کہ جو مسجد کے مولوی صاحب تھے وہ بھی مصلی پہ بیٹھے رہے بیان سننے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، تو اس مولوی صاحب نے مشتاق صاحب سے کہا، کیا واقعی اللہ اتنا بڑا ہے جیسے آپ نے بیان کیا؟ وہ تو جب آدمی اس کو بیان کرے گا پھر اللہ کی بڑائی کا استحضار آئے گا. سارا دن گزر گیا، کوئی اللہ کی بڑائی بیان نہ کی، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، کبھی یہ بات سامنے نہیں آتی. صبح اٹھتے ہیں، بس گھر کے تقاضے ہیں، دکان پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، وہاں سے واپسی میں گھر کا سودا لانا ہے، بچوں کو کہیں لے جانا ہے، ان کے اسکول کے مسئلے ہیں، ان کے کالج کے مسئلے ہیں، ان کی شادی کے مسئلے. دن ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، بس اسی میں سارا وقت جو ہے گزر گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے ذریعے اللہ کو بیان کر کے لوگوں کے اندر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا استحضار پیدا کیا ہے کہ یہ انسان اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا دھیان ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہو، اس کی توجہ ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہو. میں آپ کو کیا کہوں، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام تو بہت بڑے لوگ تھے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. ایک دفعہ یہ سارا قافلہ حج کو جا رہا تھا. حاجی صاحب یہ بات بہت فرماتے تھے، بھائی ہر آن ہر گھڑی ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہونی چاہیے. یہ بات بہت فرماتے تھے حاجی صاحب. ہمارے ایک ساتھی ہیں سعودی میں، تو وہ کہتے ہیں یہ قافلہ حج کے لیے آیا، اس میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سارے بزرگ تھے. یہ دمام کے راستے سے سعودی میں داخل ہوا یہ قافلہ، حج کو جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جب دمام آئے تو ہمارے یہاں ٹھہرے. تو وہاں سے حضرات کی گاڑیوں میں تشکیل کی ترتیب بنی، بھائی کون سے بزرگ کس گاڑی میں بیٹھیں گے، کون سے بزرگ کس گاڑی میں بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب میرے ساتھ گاڑی میں، ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا، حاجی صاحب کی عادت ہوا کرتی تھی
کہ حاجی عبدالوہاب صاحب جب بھی گاڑی میں بیٹھتے تھے نیند آ جاتی تھی ان کو، سو جاتے تھے. تو نے کہا کہ حاجی صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھتی ان کو نیند آ گئی. تو کہتے وہ تو موٹر میں ہے، گاڑیاں تیز چلاتے ہیں. تو کہا میں گاڑی چلا رہا تھا، حاجی صاحب سوئے ہوئے تھے. کہتے دور سے مجھے نظر آیا، لکھا ہوا تھا وہ چیک پوسٹ جو ہوتی ہے جہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، ویزا چیک کرتے ہیں، گاڑی کے کاغذات چیک کرتے ہیں. تو نے کہا مجھے دور سے تھا، اس کو عربی میں نقطۂ تفتیش کہتے ہیں، وہ بڑا بڑا لکھا بھی ہوتا ہے نقطۂ تفتیش. کہتے میں نے دور سے دیکھ لیا. اب اس نے کہا کہ میں بریک لگاؤں تو حاجی صاحب جاگتے ہیں، بریک نہ لگاؤں تو یہ شرطے جو ہے مجھے پکڑ لیں گے. بار اس نے کہا میں نے اللہ کا نام لے کے آہستہ آہستہ بریک لگانا شروع کی کہ وہاں پر ٹھہر بھی جاؤں اور حاجی صاحب کی آنکھ بھی نہ کھلے. انہوں نے کہا آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے جب ان کے پاس پہنچا تو ہلکی سی بریک لگ گئی اور گاڑی کو جھٹکا ملا. تو کہتے جب گاڑی کو جھٹکا ملا تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی آنکھ کھل گئی. تو کہتے جو ہی آنکھ کھلی حاجی صاحب کی اور انہوں نے دیکھا کہ پولیس والے کھڑے ہیں تو حاجی صاحب فوراً دعا میں مشغول ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ شرطے نے دیکھا، سپاہی نے، انہوں نے کہا یا اللہ ہماری مشکل ہے، روک، کوئی بات نہیں، بجاؤ آپ لوگ. تو اس نے کہا کہ مجھے اس دن حاجی صاحب کی یہ بات سمجھ آئی کہ بھئی ہر آن اور گھڑی ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہونی چاہیے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. تبلیغ میں کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہی سیکھو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہی آ کر چیز سکھائی ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہاں بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، تم ان مسئلے مسائل کو جو ہے نا اپنی عقل سے مت حل کرنا، تم ان مسئلے مسائل کو اپنے تجربوں سے حل مت کرنا. جو مسئلہ آ جائے ساری چیزوں سے نظر ہٹا کے اور تم جو ہے اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.